ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیز و دوستو، آیت الکرسی کے متعلق کچھ باتیں پیچھے بیان ہوئی تھی، کچھ باتیں عرض کرنا باقی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی ایک بہترین آیت ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، بہت ہی فضیلت والی آیت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سمز گنبد کے مکی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر میں بہت سارے فضائل آیت الکرسی کے سلسلے میں بیان فرمائے ہیں۔ یوں کہا آیت الکرسی جو ہے چوتھائی قرآن ہے۔ آیت الکرسی چوتھائی قرآن ہے، قرآن کا چوتھا حصہ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر میں جو مضامین بیان ہوئے اس کا چوتھا حصہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے یہ چوتھائی قرآن، یعنی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ایک چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے سورہ اخلاص کے سلسلے میں حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی جو ہے بہت ہی بہترین آیت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو یاد کر لے۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 255ویں آیت، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر میں آیت الکرسی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے مال کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر فرما دیتا ہے، جو اگلے 24 گھنٹے تک، یعنی جس وقت آج اس نے آیت الکرسی پڑھی ہے اس وقت سے لے کر آئندہ اسی وقت تک، اگلے 24 گھنٹے تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے نامہ اعمال میں سے گناہ مٹاتا رہتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے اوپر یہ فضیلت ہے۔
اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اور ایک حدیث بھی ہے میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ کتنی بڑی فضیلت، اندازہ لگا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ اگر ظہر کے بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے تو آئندہ اگلے دن ظہر کی نماز تک ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہ مٹاتا رہے گا اور نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اگر پانچوں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے تو 5 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے جو نامہ اعمال میں سے گناہ مٹاتے رہیں گے اور نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک فضیلت تو یہ ملی۔ دوسری فضیلت یہ ملی کہ 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے اوپر ایک قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے، تو روزانہ ایک قرآن کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ دوسری فضیلت یہ ملی۔ اور تیسری فضیلت جیسا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو جنت کے اندر میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ عمل ایک ہے، مختصر ہے، چھوٹا ہے، لیکن کتنی فضیلت والا، کتنی برکت والا ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے جان کی بھی حفاظت ہوگی اور مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے، مدینہ کے غلات سودا اناج وغیرہ مدینہ سے باہر جمع کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج رات آپ کو اناج کے گودام کی، جہاں پر اناج جمع کیا گیا ہے مدینے سے باہر، آپ کو نگرانی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہوا، اناج اور غلے کی چوکیداری کے لیے چلے گئے۔ جب رات کا ایک حصہ گزرا تو دیکھا کہ ایک آدمی اناج چوری کر رہا ہے، گلے کے اندر سے اناج لے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کو پکڑ لیا، کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، بھوکا آدمی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے پوچھا، ابو ہریرہ رات میں آنے والے شخص کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی اناج اور غلہ لینے کے لیے آیا تھا، چور تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے عاجزی کی، معافی مانگی، کہا میں غریب ہوں، فقیر ہوں، مجھے اس کی حال کے اوپر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹا ہے وہ، لیکن آج رات واپس آئے گا۔ وہ آدمی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، لیکن آج رات واپس آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ آج رات وہ ضرور آئے گا، مطلب وہ ضرور آئے گا، اس میں پھر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا یقین تھا، یہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اپنی زبان سے بیان کر دی
وہ ہو کر رہے گی، پھر اس کے اندر میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ یقین تھا صحابہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آج رات وہ واپس آئے گا. رات میں واپس چوکی داری کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ آدمی واپس آیا اور اناج لینے لگا، غلہ بھرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس پکڑ لیا. پھر اس نے عاجزی کی کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دو. اب میں بولے نہیں آؤں گا واپس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا. صبح واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی طرح واپس سامنے سے پوچھا، ابو ہریرہ رات میں آنے والے انسان کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ، معافی مانگی، منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا جھوٹا تھا، آج رات کو واپس آئے گا. تیسری رات ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ انسان رات میں واپس آیا اور آ کر کے اناج چوری کرنا چاہا، اناج بننا چاہا، غلہ لینا چاہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس پکڑ لیا. اس نے واپس منت سماجت کی کہ حضرت معاف کر دیجئے، میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 2 دن سے جھوٹ بول کر کے جا رہے تھے. پرسوں بھی تو نے جھوٹ بولا تھا، کل بھی تو نے جھوٹ بولا نہیں آؤں گا، لیکن تو واپس آیا، اس لیے آج میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. آج تو تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر کے ہی رہوں گا. جب اس نے یہ سوچا کہ اب یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں، اب یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، اس آدمی نے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کرو گے تو آپ کو اناج کی اور یہ غلے کی چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کو ترکیب بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور آج کے بعد میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا بتا. اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر کے اناج کے اوپر پھونک مار دو، یہ ہر چیز سے حفاظت میں رہے گا، اس کی چوری نہیں ہوگی، میں بھی اس کے پاس نہیں آ سکوں گا. کیا کرو؟ ترکیب کیا بتائی؟ آیت الکرسی پڑھو اور اس اناج کے ڈھیر کے اوپر، غلے کے اوپر پھونک مار دو، پھر میری بھی قریب آنے کی ہمت نہیں ہوگی اور آپ کو بھی چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ رات میں آنے والے آدمی کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے منت سماجت کی لیکن ایک ترکیب بتا کر کے گیا، اور ترکیب اس نے یہ بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اناج کے اوپر، غلے کے اوپر پھونک مار دو، آپ کا غلہ چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گا، یہاں تک کہ میں بھی اس غلے کے پاس نہیں آ سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والا شخص جو تھا وہ شیطان تھا، لیکن بات جو وہ بتا کر کے گیا بڑی سچی بتا کر کے گیا. بات جو بتا کر کے گیا وہ سچی اور حق بتا کر کے گیا کہ واقعتاً جس چیز کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا جاتا ہے وہ چیز ہر آفت بلا مصیبت سے حفاظت میں آ جاتی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے روزانہ ان کے گھر سے کھجور چوری ہو جاتی تھی، روزانہ. ایک مرتبہ رات میں جاگے، دیکھنا ہے کون چوری کرتا ہے. ایک آدمی آیا چوری کرنے کے لیے، اس صحابی نے اس کو پکڑ لیا.
بولا اچھا تو تھا جو ہر روز میری کھجوریں چور کر کے جاتا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں ہی تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ آیت الکرسی پڑھ کر کے کھجور کے اوپر پھونک مار دیجئے، آپ کی کھجور چوری ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں حاضر ہوئے اور رات کا پورا قصہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شیطان تھا، لیکن جو بات بتا کر کے گیا وہ حق اور سچ بتا کر کے گیا۔ یوں آتا ہے حدیث کے اندر میں کہ جس گھر کے اندر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے رات کے وقت، جس گھر کے اندر میں رات کے وقت آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، کہا 40 دن تک شیطان اس گھر سے دور چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت، کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اور یہ کہا جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک مرتبہ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اڑوس پڑوس میں جو مکانات رہتے ہیں وہ بھی حفاظت کے اندر میں آ جاتا ہے۔ اگر ہر مسلمان آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے تو ہماری حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام، بشرطے کہ یقین ہونا چاہیے۔ آج ہم ایمانی اعتبار سے کمزور ہو گئے، اور ان فضائل کو سن کر کے بھی ہمیں شک ہونے لگتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔